الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا
8واں پارہ 7ویں سورت سورہ انعام کی آیت نمبر 162 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر ہم قریب ہی میں قربانی جیسی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سب کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، اور قبولیت کی اللہ نے لمبی چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، بلکہ فرمایا کہ تمہاری قربانی کی قبولیت کی صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے، صرف اور صرف، یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں صرف اور صرف، یہ میں قرآن مجید کی آیت کا گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے۔ یہ صرف اور صرف میں نے کہاں سے نکالا؟ لفظ انما سے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں، یعنی صرف اپنے اندر تقوی پیدا کر کے دکھاؤ، صرف متقی بن جاؤ، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی متقین میں سے فرما دے۔ اگر ہم تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ پائے ہیں تو اللہ ہم سب کے لیے تقوی کی منزل تک پہنچنا آسان فرما دے۔ اگر ایک سوال کیا جائے کہ ہم نے ابھی قریب ہی کی اس قربانی جیسی عبادت سے کیا سیکھا، تو اس کا جواب ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا جی اس میں سیکھنے کی کیا بات تھی، یہ تو سیکھے سکھائے۔ یہ بتائے کہ ہم نے قربانی کا جانور خریدا، تفریح کرتے ہوئے گئے، کراچی کا کلاؤڈی ویدر، ہلکی پھوار، نہ گرمی، اور پھر جانور خرید کے لائے، گلیوں میں گھمایا پھرایا، سیلفیاں بنوائیں، اور پھر ہم نے اپنے کھانے پینے کے پروگرام ترتیب دیے کہ فہرست مل گئی، شان مسالے کے اتنے پیکٹ، ٹکا بوٹی کے اتنے، فلانے دن باربیکیو۔ یہ ساری چیزیں تو ہم قربانی کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر ہم نے جانور کٹوایا، گوشت بنوایا، کھایا بھی، کھلایا بھی، بھجوایا بھی، اور کچھ ہم نے فریز بھی کر دیا۔ بس قربانی ختم ہو گئی۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نے صرف قربانی سے یہی سیکھا ہے تو آپ یقین جانیے گا ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کو اس کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے صرف یہ نہیں کہتے بسم اللہ اللہ اکبر، بلکہ شریعت اس موقع پر ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر سے کام نہیں چلے گا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ ان صلاتی و نسکی، پوری دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس موقع پر اس آیت کو کیوں پڑھوایا گیا؟ ہم تو آیت نہیں سمجھتے، دعا لیاؤ جی، دعا لیاؤ قربانی کی، وہ پرچے میں، پرچہ نہیں تو موبائل کھولا واٹس ایپ میں، دعا لیاؤ جی جلدی سے بس۔ بھائی اس کا مفہوم سورہ اخلاص کیوں نہیں پڑھ لی اس موقع پر؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھ لی؟ اللہ ایک میسج دینا چاہتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کو ایک لیسن دینا چاہتا ہے، ایک سبق سکھانا چاہتا ہے، ایک سبق یاد کروانا چاہتا ہے کہ اے انسان، قربانی تو یہ جانور دے رہا ہے، اور حقیقت میں قربانی تو جانور دیتا ہے، کھال اس نے ادھڑوائی، اپنے گوشت کے ٹکڑے اس نے کروائے، اپنی ہڈیاں اس نے توڑوائیں، اپنی بوٹیوں کا قیمہ اس نے نکلوایا، اس کا دماغ توڑ کر سر پھاڑ کر بھیجا تو اس نے نکلوایا، اس نے اپنے پائے توڑوا کر، اپنی گڈیاں نکلوا کر، اپنا دل چروا کر، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کروا کر، اصل تو قربانی اس نے دی ہے۔ ہم نے تو کھانے پینے کے پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ وہ بکرا جسے ہم زمین پر گرا دیتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، وہ اس وقت زبان حال سے کہتا ہے، زبان مقال سے نہیں۔ زبان دو ہوتی ہیں، ایک زبان حال اور ایک زبان مقال۔ وہ زبان مقال سے نہیں کہتا، وہ زبان حال سے کچھ کہتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہتا ہے کہ اے میرے گلے پر چھری پھیرنے والے انسان، آج صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری نہیں پھیر رہا، تو ایک آیت پڑھ رہا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے ان صلاتی، اللہ میری نماز تیرے لیے۔ کتنے بے نمازی ہیں جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی قربانی کو اللہ سے جھوٹ بول کر کے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں سوال کروں کیا سارے قربانی کرنے والے نمازی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، جھوٹ بولتا ہے اللہ سے۔ ان صلاتی، اللہ میری نماز تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظالم جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے اللہ میری نماز تیرے لیے۔ وَنُسُكِي، اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے لیے نہیں۔ اس میں تو کتنا دکھاوا، کتنی ریاکاری، کتنی شہرت، کتنی ناموری۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں، لیکن لوگوں سے تعلقات بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بھائی کہ جنہیں اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ دی ہے، انہوں نے بھی کہا نہیں بھائی ایسا جانور آنا چاہیے کہ پورے محلے میں اس کی دھوم مچ جائے۔ اور آج جو ہمارے فارم کے جو جانور ہیں کہ جنہیں ٹیکے لگا کر اور مختلف ایسی غذائیں کھلا کر، انہیں پھلا کر، ان کے گوشت کو برباد کر کے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا لہیم شہیم جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو اصل قصائی ہیں وہ کہنے لگے دیکھیے اس کا گوشت پھٹنے لگا ہے، اس کا گوشت کسی کام کا نہیں ہے،
اسے ٹیکے لگا کر، جس طرح فارم کی مرغی جو ہے اسے ٹیکے لگا کر اسے پھلا دیا جاتا ہے، اسے بڑا کر دیا جاتا ہے، کہ بڑا سے بڑا جانور ہونا چاہیے بس۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی ایسی عبادت ہے کہ قدم قدم پر ریاکاری کا خطرہ ہے، قدم قدم پر۔ تو بھائی تم یہ کتنے کا کہا جی 12 لاکھ روپے کا جانور لائے؟ ارے اللہ کے بندے 12 لاکھ کے اندر تو 12 جانور ذبح ہو جاتے۔ یہ خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں ایک سمجھ عطا فرما دے۔ قل ان صلاتی، اللہ فرماتا ہے مجھے بتا کہ اس قربانی میں اخلاص تھا یا نہیں، صرف میرے لیے کی ہے؟ کہتا ہے ہاں اللہ، ونسکی، میری قربانی بھی تیرے لیے۔ اب تو چھری پھر گئی، قربانی ختم ہو گئی، اللہ فرماتا ہے چھری بعد میں پھیرنا۔ اللہ ونسکی کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اللہ فرماتا ہے نہیں آگے۔ اس آیت کو ذرا پڑھیں تو صحیح، کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے، کیا میسج ہے۔ وَمَحْيَايَ، یہ ہے حقیقی قربانی۔ حقیقی قربانی، قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تمثیلی قربانی، علامتی قربانی، اور ایک حقیقی قربانی۔ تمثیلی قربانی، علامتی قربانی، یہ 2 3 4 دن کی ہوتی ہے بس۔ تو کیا چھری پھیرنے کے بعد ذمہ داری ختم؟ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے؟ قربانی کا فلسفہ چھری کے پھیرنے کے بعد ختم ہو گیا؟ بس یہی سیکھا؟ نہیں، اس کے آگے بھی تو ہے، کھال ادڑے گی، گوشت بنے گا، تقسیم ہوگا، کھائیں گے، بنائیں گے، پیئیں گے، باربیکیو ہوگا، بس اس سے آگے بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے قربانی کرنے والے انسان، یہ تو تمثیلی قربانی تھی، میں تو حقیقی قربانی چاہتا ہوں۔ حقیقی قربانی کیا؟ وَمَحْيَايَ، اللہ میری پوری زندگی تیرے لیے، میری زندگی کے شب و روز، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کاروبار کرنا، میری صبح میری شام، میرا غم، میری ہنسی، میری خوشی، میرا ہنسنا، میرا رونا، میری پوری زندگی تیرے لیے۔ اور اسی کو حقیقی قربانی کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ حقیقی قربانی کا نام ہے دوسرا ایثار۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے ایثار کا، ایثار کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو، اپنے آرام کو دوسرے کے لیے قربان کر دینا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ نے اس قربانی سے سیکھا تھا کہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہونے والے وہ صحابہ، حقیقی قربانی تک پہنچنے والے وہ صحابہ، وہ اس تمثیلی قربانی کے ذریعے سے حقیقی قربانی تک پہنچ چکے تھے۔ بیہقی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہدی رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غریب صحابی کے گھر میں رأس شاتن، ایک بکری کا سر، بکری کی سری ہدیے کے طور پر گئی، بکرا نہیں، بکری کی سری۔ فقالا، جس غریب گھرانے میں وہ بکری کی سری آئی، اس نے اپنے گھر والوں کو پکانے سے منع کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ سنیے گا الفاظ، ان اخی فلانا، ارے یہ کھانا نہیں بنانا اس کا، اس سری کو پکانا نہیں،
کیوں؟ ان اخی فلانا وعیالہ احوج الی ھذا منا، ہمارا جو ایک غریب بھائی ہے وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اللہ، ضرورت تو ہم کو بھی ہے لیکن ہمارا بھائی ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ فبعث بہ الیہم، اس بکری کی سری کو اس کے گھر میں بھیج دو۔ بکری کی سری بھیج دی۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، فلم یزل یبعث بہ احد الی آخر، فلم یزل یبعث بہ واحد الی آخر حتی تداول اہل 7 ابیات۔ دوسرے گھر میں گئی تو دوسرے گھر والوں نے کہا نہیں، ہمارا جو برابر والا بھائی ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو گھر میں نہیں پکانا۔ اللہ اکبر۔ وہ دوسرے سے تیسرے گھر میں گئی، وہ چوتھے گھر میں گئی، وہ 5ویں گھر میں گئی، وہ 6ٹھے گھر میں گئی، وہ 7ویں گھر میں گئی۔ اور سنیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حتی تداول الی اہل 7 ابیات، 7 گھروں کا چکر لگاتی ہوئی واپس اسی گھر میں آئی جہاں سے وہ بکری کی سری سب سے پہلے گئی تھی، جس غریب کے گھرانے سے سب سے پہلے گئی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ ذرا غور فرمائیے گا کہ ان 7 گھرانوں میں جو سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ضرورت مند تھا وہ یہ پہلے ہی گھر تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بھائی دوسرا گھر ہوتا، تیسرا ہوتا، نہیں، وہ چکر لگاتی ہوئی واپس وہیں آئی، جو سب سے زیادہ ضرورت مند گھرانہ تھا واپس وہیں پر آ گئی۔ لیکن کیا ان کا دل تھا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، ایثار کا کیا جذبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود، کہنے لگے اللہ کے رسول میں مجہود ہوں۔ مجہود کہتے ہیں اس بھوکے کو جو بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا، کہ بس کچھ کھانے کو مل جائے۔ اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مسافر ہوں۔ فارسل الی بعض نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ جلدی سے اور پوچھو کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بلال حبشی گئے، واپس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے گھر میں پوچھا تھا کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیجئے، اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہوا ہے، انہوں نے مجھے ایک جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے جا کر اللہ کے رسول سے کہنا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی الا ماء، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ثم ارسل الی اخرى، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرے گھر میں جاؤ۔ وہ دوسرے گھر میں گئے، واپس آئے، کیا ہوا؟ کہا انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے ہیں والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ 2 گھر ہو گئے، آپ نے کہا تیسرے گھر جاؤ۔ نیکی کو زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، یہ نیکی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ موقع آیا ہے، اس موقع سے ہم حاصل کریں، یہ کام کر کے چھوڑیں۔ اس کی بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، بڑی قدر۔ تیسرا گھر، چوتھا گھر، 5واں حجرہ، الفاظ سنیے گا، صحیح بخاری کی حدیث حتی قلنا کلہن
مثل ذلك، ہر گھر سے ایک ہی جواب ملا، لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماؤن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ذات کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ کیا آپ کی تعلیم؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ نیکی مجھ سے نہیں ہو پا رہی، اب آپ نے حاضرین مجلس میں اعلان کیا، من یضیف ھذا اللیلہ، بھئی کون ہے جو آج کی رات میرے اس مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ آج کی رات، کل صبح یہ میرا مہمان ہوگا، اس کی ضیافت میں کروں گا، آج رات گھر میں لے جائے، اس کو کھانا کھلا دے۔ فقال رجل، ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں کروں گا، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اسے کھلاؤں گا، پلاؤں گا، گھر میں سلاؤں گا، صبح لے کر آؤں۔ ثم خرج الى رحلہ، اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے گئے۔ مہمان دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اندر گئے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اندر جا کر کہنے لگے اپنی بیوی سے، یہ بتاؤ سب سے پہلے، هل عندک شیء، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں؟ اب جواب سنیے، وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، لا الا، نہیں مگر، الا سے کچھ آنکھوں میں چمک آئی، کچھ تو ہے، لا کا مطلب پہلے تو کہا نہیں ہے، الا مگر، او یہ جو بتاؤ کیا ہے؟ کوئی بریانی پکائی ہوئی ہے، کوئی قورمہ؟ کہا الا قوت صبیانی، قوت کہتے ہیں اتنا کھانا کہ مرے گا نہیں کھا کے، زندہ رہے گا۔ لیکن ایک آدمی اگر بھوک سے بالکل مر رہا ہو، اس کو اگر 2 روٹیاں نہ ملیں، صرف اس کو 2 نوالے مل جائیں نا، وہ سروائیو کر، وہ کر جائے گا، وہ کہے گا چلو یار سہارا ہو گیا، سہارا ہو گیا۔ کہا الا قوت صبیانی، آج اتنا کھانا ہے کہ بچے بھوکے مریں گے نہیں، بچے کھا لیں گے، نہ آپ کو کھانا ملے گا، نہ آج مجھے کھانا ملے گا۔ اس اللہ کی بندی کو پتہ ہی نہیں کہ باہر ایک مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ اپنی ایمان سے سوچیے، اگر یہ کام ہم کر رہے ہوں گھر میں، اول تو پھر بتانے کی جرت ہی چاہیے نا، پھر بیگم کو بتانے کی اگلی بات، وہ تو ایک مہمان بھی ساتھ آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تربیت یافتہ لوگ تھے وہ۔ کہنے لگے، او اللہ کی بندی، اس طرح واقعہ ہوا، ایک مہمان آیا ہوا تھا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول اس کو کچھ کھلا نہ سکے، آپ نے اعلان کیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کر لیا، میں نے کہا میں مہمان بناؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا۔ الفاظ سنیے، کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا میرا مہمان نہیں ہے، اکرمی، آج ہم نے عزت دینی ہے، اکرام کرنا ہے، کس کا؟ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مہمان کا، اس کی عزت خراب نہ ہو۔ کہا کیا کریں پھر؟ سنیے گا الفاظ حدیث کے، بچے کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے ہیں۔ کہا میں بتاؤں کیا کریں؟ عللیہم، انہیں بہلاؤ پھسلاؤ، انہیں کہانیاں سناؤ۔ عللیہم، جس طرح بچے کو ٹالا جاتا ہے، بچے کو بہلایا جاتا ہے، بچہ ضد کر رہا ہو، اس کی توجہ کسی اور طرف موڑ دی جاتی ہے۔ عللیہم، انہیں کہانیاں سناؤ، بہلاؤ ان کو۔ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ، اور جب وہ کھانا مانگیں تو فَنَوِّمِهِمْ، بس ان کو سلا دو، بھوکا سلا دو۔
میرے بھائی، انسان کو اپنی بھوک برداشت ہو جاتی ہے، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ کہا جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو اکرام یہ ہے کہ میزبان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کہا وَأَرِيهِ إِنَّا نَاكُلُ، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے فَاطْفَئِ السِّرَاجَ، تو تم چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ وَأَرِيهِ إِنَّا نَاكُلُ، ہم برابر میں بیٹھ کر، میں برابر میں بیٹھ کر یہ شو کروں گا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، وَلَا آكُلُ، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کوئی دماد آیا ہوا تھا کیا؟ کوئی باہر سے کوئی بیٹا آیا ہوا تھا؟ غیر آدمی، کوئی رشتہ داری نہیں۔ جذبہ دیکھیے، قربانی کا جذبہ، اپنے بچوں کے کھانے کو قربان، اپنا کھانا قربان، بیوی کا کھانا قربان، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ حقیقی قربانی دینے جا رہے ہیں، حقیقی قربانی۔ کہا اگر صرف مہمان کھائے میں نہ کھاؤں یہ بے ادبی ہے۔ اچھا مہمان سے کھایا بھی نہیں جاتا، یہ کھڑے ہوئے نوالے گن رہے ہیں۔ کہا میں ساتھ بیٹھوں گا، لیکن جب ساتھ بیٹھ جاؤں تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے آنا، چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں یہ شو کروں گا میں بھی کھا رہا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں۔ اور یہی ہوا، کھانا کھلا دیا، فناموا جوعا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس گھرانے کے اندر رات کو میزبان بھی سو گیا، بچے بھی سو گئے، اس کی بیوی بھی سو گئی، وہ مہمان بھی سو گیا، لیکن میزبان سارے بھوکے سو رہے تھے، بچے بھوکے سو رہے تھے، اور وہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو رہا تھا۔ اور یہ کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ دیکھ۔ صبح ہوئی، جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مہمان کو لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا تو نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کوئی کمی بیشی رہ گئی؟ ہاں سن، تو بعد میں آیا ہے، اللہ نے تیرے آنے سے پہلے ایک آیت تیرے حق میں اور تجھ سے محبت کرتے ہوئے تیرے لیے نازل کر دی۔ کیا آیت؟ سورہ حشر کی آیت، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ ایسا ایثار اور ایسا قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود نقصان سے ہی دوچار کیوں نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجھے اس جملے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگا۔ دو جملے، ایک جملہ بخاری کا اور دوسرا جملہ صحیح مسلم کا۔ جملہ کیا؟ آپ نے فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ۔ اے ابو طلحہ، اس صحابی کا نام یاد رکھیے گا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، لقد عجب اللہ من صنیعکما، تو نے اور تیری بیوی نے جو رات کو کارنامہ انجام دیا ہے، صنیعکما، جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کارنامے کے اوپر اللہ کو بھی تعجب ہوا، اللہ کو بھی تعجب ہوا۔ اب یہ تعجب والا معاملہ جو ہے نا، یہ ترجمہ اتنے جلدی ہضم نہیں ہونے والا۔ بھئی تعجب تو اس کو ہو، سمجھیے گا، تعجب تو اس کو ہو جس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ اللہ کو تو سب پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ،
آ رہی ہے بات؟ اللہ کو تو سب پتہ. اسی لیے بعض محدثین نے یہاں پر ایک ترجمہ لکھ دیا کہ اللہ خوش ہو گئے. لیکن میں اس خوشی کو اس تعجب کے ساتھ آپس میں ملا کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک مثال کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارا بچہ اسکول کے کسی فنکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی رول ملتا ہے کہ آپ نے یہ رول پلے کرنا ہے، اور ہم اس رول کے لیے اس بچے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوب ٹریننگ کرتے ہیں، اور پھر وہ رول ادا کرنے کے لیے جب بالکل اسے پرفیکشن حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہال کی کرسی میں بیٹھ کر، اس فنکشن میں جا کر اس کرسی میں بیٹھ کر اپنے بچے کو اس اسٹیج پر وہ رول پلے کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو کبھی بچہ اس ڈرامے کے اندر یا اس کام کے اندر یا اس رول کے اندر اتنا حقیقی رنگ بھر دیتا ہے کہ ہم خوش ہی نہیں ہوتے بلکہ پھر ہم کو تعجب بھی ہوتا ہے. ہماری خوشی اتنی بڑھ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا بچہ اور اس نے ایسا کردار ادا کیا. تو وہ جو خوشی ہوتی ہے جو بڑھتے 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 تعجب ہوتا ہے، یار ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بچہ اس طریقے سے وہاں پر یہ رول پلے کرے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو دین کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، تقوی کی دولت دی، ان کے اختیار کے ساتھ دی، لیکن یہ بھی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچے کو بہلا رہے ہیں، انہیں سلا رہے ہیں، اس مہمان کو عزت دینے کے لیے چراغ بجھا رہے ہیں، شو یہ کر رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں لیکن بھوکے سو رہے ہیں. لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ. اور دوسرے الفاظ ملتے ہیں لقد ضحک اللہ من فلان و فلانۃ، کہ اللہ کو بھی اس گھرانے کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. دیکھیں نا آدمی پھر ہنسنے لگتا ہے کہ یار کیا کیسی محبت دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ حقیقی قربانی، ساری زندگی آپ نے قربانی دینی. اپنی مرضی کو دوسرے کی مرضی پر، اپنی خوشی کو دوسرے کی خوشی پر قربان کرنا سیکھیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا سیکھیں. اس کو کہتے ہیں ایثار. یہ بارہا آپ کی زندگی کے اندر موقع آئیں گے. آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا شخص آ گیا، اس کو بھی کرسی کی ضرورت ہے، کرسی ہے کہ آپ اپنی کرسی سے اٹھیں، آپ ادھر آئیے. آپ کو آپ کی اولاد دیکھ رہی ہوگی، آپ کو دوسرے دیکھ رہے ہوں گے. آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سیٹ مل گئی، جہاز سے اترے، اب ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی بیچارہ سامان سے لدا ہوا کوئی بوڑھا آ گیا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی، کرسی سے اٹھ جائیں، اس کو بٹھائیں. لائن لگی ہوئی ہے، آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ضعیف آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی بیمار آدمی، کوئی بوڑھا آدمی وہ پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم قربانی ہے. اس کو کہتے ہیں ایثار. اس کو کہتے ہیں اپنی لائن سے باہر نکلیں، اپنی جگہ سے نکلیں، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑیں، اس کمزور کا ہاتھ پکڑیں اور اس بیمار کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پر لا کر کھڑا کریں اور خود جا کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک بیچارہ روڈ کراس کرنے کے لیے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہوا ہے. اس کے ادب میں، اس کے احترام میں اپنی گاڑی سلو کریں، روکیں، اس کو اشارہ کریں آگے سے بڑھنے کا. اللہ کی قسم جو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی وہ عرش کو چیرتی ہوئی جائیں گی اور شرف قبولیت پا جائیں گی. یہ ایثار، یہ قربانی. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور یہاں پر چونکہ ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے، میں صرف آخری جملے عرض کر رہا ہوں قربانی کے حوالے سے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو آپ نے قربان کر دیے، لیکن یہ جانور خریدے ہوئے جانور تھے.
یہ جانور خریدے ہوئے جانور تھے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو پالتو جانور ہیں، ان کی بھی قربانی کرنی ہے۔ پالتو جانور، آپ کہیں گے جی پالتو جانور کون سے ہیں؟ جی ہاں، ہر انسان کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک جانور ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ جانتے ہو انسان بھی حیوان ہے، لیکن حیوان مطلق نہیں ہے۔ حیوان جانور کو کہتے ہیں، حیوان مطلق نہیں ہے، حیوان ناطق ہے۔ فلاسفہ اور مناطقہ کے نزدیک حیوان ناطق ہے، ایسا حیوان کہ جو ناطق ہے۔ ناطق کا مطلب عقل اور شعور رکھنے والا حیوان۔ تو ہر انسان نے اپنے اندر کچھ جانور پالے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے اندر بہت سارے جانور پالے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر ایک جانور پالا ہوا ہے جس کا نام رکھا ہوا ہے تکبر، اکڑ۔ تکبر والا جانور جو اپنے اندر پل رہا ہے، ہم پال رہے ہیں، اور وہ بڑا موٹا ہٹا کٹا ہو رہا ہے۔ اس جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کی ہمت کیجیے، اپنے تکبر کو، اپنی اکڑ کو عاجزی سے بدل کے دکھائیے۔ ایک اور جانور ہے نفرت، جس کا نام ہے نفرت، اندر اندر پل رہی ہے۔ نفرت، کدورت، عداوت، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنیاں، عداوتیں، یہ سارے جانور اندر پالے ہوئے ہیں ہم نے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نفرتوں کو محبتوں سے بدلیں، اپنی دشمنیوں کو دوستیوں سے بدلیں، اپنی دوریوں کو قربتوں سے بدلیں، اور اپنے اندر جتنے جانور پالے ہوئے ہیں ان جانوروں کے گلے پر چھری پھیر دیں۔ تب حقیقی قربانی کی لذت سے آشنا ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن ساتھیوں نے سنا ہے اللہ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سننا اور سننے کے بعد صرف سننا اور سنتے سنتے سن ہو جانا، سو جانا، ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھیں تو جو سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ٹھان کے اٹھیں۔ جس طرح یاد رکھیے، جس طرح ہم قربانی کے جانور کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں نا، زبردستی، بکرا آسانی سے نہیں لیٹ جاتا نیچے، زبردستی اس کی ٹانگیں پکڑو، اس کی ٹانگیں باندھ دو، اس کو رسی سے باندھ دو، اس کو گراؤ، وہ گر نہیں رہا۔ جس طرح زبردستی کرتے ہیں، نیکی کے کرنے میں زبردستی کریے، اپنے ساتھ زبردستی کہ کروں گا یہ نیکی کر کے چھوڑوں گا، اور گناہوں کے چھوڑنے میں زبردستی کیجیے کہ نہیں کروں گا، اس کو چھوڑ کے دکھاؤں گا، اس گناہ کو چھوڑ کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر وہ بکرا کہتا ہے میں اپنے گلے پر چھری پھروانے کے لیے تیار ہو گیا، اور مجھ پر چھری پھیرنے والے انسان، تو اللہ اکبر کا نعرہ سن کر اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فجر کی نماز، اللہ اکبر آوازیں آ رہی ہیں، اور ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، نماز سے آگے قربانی، قربانی سے آگے وَمَحْيَايَ، اللہ میری پوری زندگی تیرے لیے، اللہ نیند کو قربان کروں گا تیرے لیے۔ اور یہ جو ساتھی یہاں پر پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ یقین جانیے مجھے 2 دن سے اللہ کے قرآن مجید کی ایک آیت نے ہلا کے رکھا ہوا ہے، ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلے، سمندر عبور کرنے کے بعد تو جب کوہ طور قریب آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے
اللہ سے کلام اور اللہ سے کلام کی گفتگو کی لذت کے حصول کے لیے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے کوہ طور پر سب سے پہلے پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے، پیچھے آ رہے ہیں ساتھی ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے بھی سوال کیا قرآن میں، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں آئے؟ آ جاتے ٹائم پر، ان کے ساتھ آ رہے تھے نا، ان کے ساتھ ساتھ آ جاتے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں؟ قال، جواب دیا، اور بڑا پیارا، اللہ نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ جواب کا پتہ نہیں تھا، جواب اللہ کو پتہ تھا۔ قال ہم اولائی علی اثری، اللہ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، قربان ہونے کو دل چاہتا ہے اس جملے پر۔ اللہ میں نے جلدی اس لیے مچائی کہ تو میرے بھاگنے کو دیکھ، تو میری تڑپ کو دیکھ، تو میری لگن کو دیکھ، تو میری جستجو کو دیکھ، تو میرے آگے بڑھنے کو دیکھ، تو میرے طالب بن کر اپنی طلب، میری طلب کو دیکھ۔ اور اللہ یہ اس لیے جلدی کری لترضا، تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اس سے مفسرین نے بہت سارے مسئلے اخذ کیے، ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا ہے کہ کوئی اگر وقت سے پہلے جا کر نماز کے لیے بیٹھ جائے، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ابھی وقت نہیں ہوا لیکن 5 منٹ پہلے پہنچ گئے۔ کوئی نیک کام ہے، اس نیک کام کے اندر وقت سے پہلے اس کام کو کر کے دکھایا، یار میں اس کو جلدی کروں، پیچھے نہ رہ جاؤں۔ والسابقون السابقون، یہ سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، یہ اللہ کا بہت قرب حاصل کر لینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ قرب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد